أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. تربیت نفس اسوہ فاطمی کی روشنی میں ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور آج یہ فکر و بحث کا تیسرا مرحلہ ہے۔ کل جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی اس کا مغز اور ماحصل چند جملوں میں دہرا دیا جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ 2 تقریروں کی تمہید میں یہ عرض کیا کہ قرآن کریم نے جو ہماری ذہن سازی کی ہے تو بار بار اس پیغام کو دہرایا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، ایک گزرگاہ ہے کہ جس سے گزرتے ہوئے تمہیں اپنی حقیقی منزل کی طرف جانا ہے۔ جتنے انسان جہاں جہاں بھی موجود ہیں، سب سے پہلے تو اگر معرفت کی نظر ہو تو انہیں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ خالق کائنات ان سے گفتگو کر رہا ہے، قرآن کریم کی آیات میں پیغام دے رہا ہے، اور انتہائی بدقسمت بھی ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی گفتگو کو سننے کے بعد بھی اس پر کان دھرنے اور عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مگر یہ بار بار بتایا گیا کہ تم جہاں پر بھی ہو اور جس وقت بھی قرآن کا یہ پیغام تم تک پہنچے تو اس حقیقت کو سمجھ لینا کہ ایک دن تم سب مر جاؤ گے، مگر مٹو گے نہیں، اس لیے کہ مر جانا فنا نہیں ہے، مر جانا ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ مر جانا اس دنیا سے گزرتے ہوئے موت کے دروازے سے گزر کے حقیقی زندگی میں قدم رکھنا ہے کہ جہاں اس دنیا کے عمل کے مطابق یا ہمیشہ ہمیشہ کا انعام ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچیں تو اس کے بندے بن کے پہنچیں، مجرم بن کے نہ پہنچیں۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب کمزوری انسان کی یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جو آخرت میں جھانک سکے، جو آخرت کو دیکھ سکے۔ وہ کان نادانی یہ ہے کہ اس نے اسی بات کا اصرار کیا کہ ہمیں جو اس دنیا میں نظر آ رہا ہے ہم تو اس پر ایمان لائیں گے۔ سے عرض کی ہے کہ بڑا یہ سلوگن چلتا ہے اور بہت ہر دور میں اس سے نوجوان نسل متاثر ہوتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو یہ موجودہ دور ہے اور جو حالات ہمارے سامنے ہیں تو قدم قدم پر
ایمان کی قتل گاہیں سجی ہوئی ہیں، لہذا ہر قدم پہ بڑا ہوشیار رہنے اور سنبھلنے کی ضرورت ہے، چونکہ اس دور کے لیے بار بار روایات میں یہ بتایا گیا کہ وہ دور وہ ہوگا کہ جب انسان خواہشات کا بندہ اور نفس کا غلام بن کے یوں زندگی گزارے گا کہ ایمان کو سلامت رکھنا، محفوظ رکھنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ آسان ہوگا ایک شخص کے لیے کہ رات بھر اپنی ہتھیلی پر دہکتا ہوا انگارہ رکھ کر کھڑا رہے، مشکل ہوگا کہ اپنے ایمان کو بچا لے۔ تو یہ وہی دور ہے اور ہر آنے والا دن سخت ہو رہا ہے، مزید یہ چیلنج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر بات یہ آئی کہ صاحب بات یہ ہے کہ سینگ از بلیونگ، ہم تو جس کو دیکھیں گے اس کو مانیں گے۔ میں نے عرض کیا ہے اس سے پہلے بھی کہ یہ بڑا خطرناک نظریہ ہے، اس لیے کہ جسم نظر آتا ہے مان لو، روح کو دیکھا نہیں انکار کر دو، دنیا نظر آتی ہے مان لو، آخرت کو دیکھا نہیں انکار کر دو، کائنات کی ساری مخلوقات نظر آ رہی ہیں ان کو مان لو، خالق کو دیکھا نہیں اس کا انکار کر دو۔ تو یہاں قرآن کریم نے متوجہ ہی اس طرف کیا کہ دیکھو تمہاری یہ آنکھ محدود ہے، لہذا قرآن دعوت دیتا ہے کہ دیکھو قرآن کی آنکھ سے، سنو قرآن کے کانوں سے، بولو قرآن کی زبان سے، چلو قرآن کے قدموں سے۔ یعنی اپنے آپ کو قرآن کریم کے اتنا قریب لے آؤ کہ قرآن تمہارے رگ و ریشے میں اتر جائے اور تمہارے جسم میں خون کے ساتھ گردش کرنے لگے۔ اس مرحلے پر آ نہیں سکتے اس وقت تک جب تک قرآن تک پہنچنے کا راستہ اہل بیت کے ذریعے سے اختیار نہ کرو، اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ابھی آپ نے ذاکر اول کو سنا، انہوں نے بیان کیا کہ قرآن اور اہل بیت ان کا تعلق کیا ہے، ان کا رشتہ کیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پیغمبر اکرم نے جو یہ ضمانت لے لی کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، تو یہ جدا نہ ہونے کی ضمانت لے لینا اصل میں اس بات کی ضمانت ہے کہ ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے دو لوگ ساتھ چلیں تو کتنے قدم ساتھ چل سکتے ہیں؟ اگر مزاج ایک نہ ہو تو کچھ دیر کے بعد ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ ایک متقی ہے، ایک گناہگار ہے، دونوں ساتھ چل رہے ہیں، چند قدم چلیں گے، اس کے بعد اسے جانا ہے مسجد کی طرف، اسے جانا ہے میلے کی طرف، دونوں کا راستہ الگ ہو گیا، ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ عالم اور جاہل کچھ زمانے تک اگر واقعی جاہل علم لینے کے لیے عالم کے پاس ہے تب تو بات الگ ہے، ورنہ اگر وہ اپنی جہالت پر ڈٹا رہے، وہ عالم کا ساتھ اختیار کرنا چاہے، تو ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ وہ کہے گا بھائی تم آتے ہو میرا وقت خراب کرتے ہو، بیکار کی باتیں کرتے ہو، لہٰذا اگر واقعی کچھ معلوم کرنا ہو، کچھ پوچھنا ہو تو میرے پاس آؤ، ورنہ میرے پاس نہ آنا۔ تو جدائی ہو جائے گی۔ ساتھ دیر تک باقی وہاں رہتا ہے جہاں رنگ ایک ہو، مزاج ایک ہو، سیرت ایک ہو۔ یہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کا آخر تک باقی رہنا یہ دلیل ہے کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کا قانون جب لفظوں میں ڈھلتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جب سیرت میں ڈھلتا ہے تو اہل بیت بنتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد وعلہ۔ تو اب قرآن کریم نے بھی دعوت دی اور اہل بیت نے بھی، چونکہ دونوں کا مزاج ایک ہے، دونوں کی دعوت ایک ہے، دونوں کا پیغام ایک ہے، دونوں کی نصیحت ایک ہے، دونوں کا راستہ ایک ہے، اور دونوں ایک ہی مرحلے پر، ایک ہی منزل پر لے جانا چاہتے ہیں۔ اور وہ منزل کیا ہے؟ بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ گھاٹے کا سودا نہ کرنا، خسارے میں نہ پڑ جانا، نقصان اپنے لیے قبول نہ کرنا۔ اچھا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے بہت بڑا ایک جو کئی مرتبہ ہم دھوکہ کھاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ایک نوجوان جب اپنی عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو چونکہ تربیت اس انداز سے نہیں ہو سکی، لہذا یہ دیندار گھرانوں کی بات کر رہا ہوں، دیندار گھرانوں میں بھی اکثر ہوتا ہی ہے کہ اس کے بیک آف دا مائنڈ میں تو کہیں یہ ہے یہ بات کہ آخرت بہت اہم ہے، مجھے وہاں تک جانا ہے، مجھے دین کے لیے کام کرنا ہے، مگر سوچتا یہ ہے کہ پہلے یہ دنیا ہے، لہٰذا پہلے میں اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤں۔ دیکھیے ایک اعتبار سے یہ فکر غلط نہیں ہے، لیکن جو اس کا نتیجہ ہے پریکٹیکلی وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میں اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤں،
اور بس میں ایک مرتبہ کامیاب ہو گیا، بزنس ایک منزل تک پہنچ گیا، مجھے ایک منصب مل گیا، فلاں کمپنی کے اندر فلاں مجھ کو عہدہ مل گیا، بس ایک مرتبہ میں کامیاب ہو جاؤں اور وہ پوزیشن مجھے حاصل ہو جائے، وہ ہدف مجھے مل جائے جو میں چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنی زندگی کو دین کی راہ میں لگا دوں گا، پھر میں خوب نیکیاں کروں گا، پھر میں خوب اچھے اچھے کام کروں گا، لیکن ابھی تو میرے سامنے یہ مقصد ہے، یہ ہدف ہے، اور اس ہدف کے لیے اور پھر وہ اپنے آپ کو بہلاتا ہے کہ دیکھو دنیا بھی تو ضروری ہے اور یہ واقعی بہت ضروری چیزیں ہیں، وقت اس کے لیے، اور اس میں بہت سی مرتبہ والدین اور اساتذہ اور دوست اور دوسرے لوگ وہ بھی اس کے ساتھی بن جاتے ہیں اور وہ بھی اس کے ہم خیال ہو کے کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ سب بعد میں باتیں دیکھی جائیں گی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک پروفیسر میرے جاننے والے، ایک مرتبہ ان سے ملاقات کے لیے میں گیا ہوا تھا، تو ان کا کوئی اسٹوڈنٹ آ گیا، خاتون تھی، تبھی شاید جلدی اس کی شادی ہوئی تھی کچھ دن پہلے، تو وہ آ کے ان سے کہنے لگی کہ مجھے کچھ دن کی چھٹی چاہیے اس لیے کہ مجھے حج کے لیے جانا ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ حج کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ تو جناب وہ خفا ہو گئے اس کے اوپر، اور وہ ناراض ہو کے کہنے لگے کہ یہ کیا، ابھی تم جوان ہو اور یہ سب تم کو حج کرنا ہے، تم کو یہ کرنا ہے، تو ابھی یہ اسٹڈیز کی طرف دیکھو، تم اپنے ٹاپک کی طرف دھیان دو، تم اپنی ریسرچ کی طرف توجہ کرو، یہ سب بڑھاپے میں دیکھا جائے گا۔ تو یہ ایک عام فکر ہے کہ پہلے وہ پوزیشن حاصل کر لوں جو مجھ کو حاصل کرنی ہے دنیا میں۔ اس میں ہوتا کیا ہے، دیکھیے اس میں ہوتا کیا ہے، اسی لیے بار بار یہ کہا گیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ دنیا پر پوری طاقت لگا کر قدم بڑھاتے ہوئے پھر تم اس مقصد کو بھی حاصل کر سکو گے، اگر اس کو چھوڑ دیا پیچھے۔ اور اس کے لیے جو غلامان اہل بیت ہیں انہوں نے بڑے آسان طریقوں سے پیغام دیے ہیں، واقعہ آپ کا بہت سنا ہوا ہے لیکن اتفاق سے زبان پہ آ رہا ہے کہ جناب بہلول کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک لکڑی کا ایک درخت کا تنا پڑا ہوا ہے اور بہلول اس کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں اپنے عصا کا سہارا لیے ہوئے، اور اس کو پوری طاقت سے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں ہاتھ اس کے نیچے ڈالتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، وہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ لوگ دیکھنے لگے، ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ دیکھو کیسا، ہم نہیں کہتے ہیں، یعنی جو باتیں ان کے لیے کہی جاتی تھیں، دیوانہ ہے، اتنا وزنی درخت، اس کو یہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر جناب بہلول گھوم کے آئے، انہوں نے اس کا ایک سرا اٹھانا چاہا تو آسانی سے اٹھ گیا، پھر دوسری طرف گئے، دوسرا سرا اٹھایا، آسانی سے اٹھ گیا، پھر بیچ میں آئے اور اس کو دونوں ہاتھ نیچے رکھ کے اٹھانا چاہا، وہ اٹھتا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا بہلول کرنا کیا چاہتے ہو؟ کہا تم کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ سرا دنیا ہے، وہ سرا دین ہے، اگر خالی دین کو لینا چاہو آسانی سے مل جائے گا، اگر خالی دنیا کو لینا چاہو آسانی سے مل جائے گا، لیکن اگر دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہو تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور یہی ہم سے تقاضا کیا گیا، یہ نہیں کہ ایسا دین اختیار کرو کہ دنیا کا انکار کر کے بس بیٹھ جاؤ، ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لباس پہن لیا، بس ایک مقدس لباس پہن کے اللہ اللہ اللہ۔ یہ دین اسلام نہیں چاہتا، یہ اسلام کا تقاضا اور مطالبہ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے اسی دنیا سے گزرتے ہوئے اپنے دامن کو حب دنیا سے بچا کر آخرت تک پہنچ جانا، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ تو اب کہا کہ صاحب پہلے دنیا حاصل کر لیں، پہلے پہنچ جائیں ایک منزل تک، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنی ساری توانائیاں جب ایک طرف لگاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اس کا مرکز اور اس کا ہدف بس وہی چیز بن کے رہ جاتی ہے، اور پھر اس کو حاصل کرنے میں کہ اس کے بعد وہ مرحلہ آتا نہیں، اس مرحلے کے آنے سے پہلے ہی یہ دباؤ دنیا حاصل کرنے کا اتنا ہے کہ اس دباؤ میں الجھ کر اتنا غافل ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے کہ وہ وقت آنے ہی نہیں پاتا کہ جس وقت کو سوچ کر وہ یہ ساری چیزیں کر رہا تھا۔ یا میں اگر جملہ بدل کے کہوں تو اس دنیا کی بھول بھلیاں میں اتنا کھو جاتا ہے کہ یہیں گلیوں کے اندر گھومتا رہتا ہے اور اس منزل تک کبھی پہنچ ہی نہیں پاتا۔ لہذا پہلے دن سے یہ کہا گیا کہ دین اور دنیا ان دونوں کو ساتھ لے کر ایک توازن برقرار رکھتے ہوئے تم کو آگے بڑھنا ہے۔ اس کے لیے تمہیں اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے۔ اب نفس کی تربیت میں مسائل کیا پیش آتے ہیں، انسان کے سامنے مشکلات کیا ہیں؟ دیکھیے پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیوں کہا گیا، اسی لیے تمام انبیاء و مرسلین کی آمد کا جو مقصد بیان کیا گیا، اور قرآن کریم نے 4 جگہ جس کو پیغمبر اکرم کی بعثت کا مقصد قرار دیا، جو 4 مقاصد قرار دیے، اس میں ایک کیا ہے؟
اس میں ایک مقصد ہی ہے تزکیہ نفس، اس نفس کو پاکیزہ کرنا. یعنی دنیا، پھر میں وہیں پہ آؤں جو میں نے بات ابھی عرض کی کہ پوری طاقت ایک ہی سمت میں لگانے سے پہلے اس نفس کا تزکیہ کر لو. اچھا یہ کیوں؟ نہج البلاغہ کا کیا خوبصورت خطبہ ہے کہ جس میں مولا نے اس کا راز بیان کیا. اس لیے کہ دیکھیے جب انسان آگے بڑھے گا تو اسے علم حاصل کرنا ہے نا، علم حاصل کرنا ہے، مگر علم حاصل کرنے سے پہلے کا مرحلہ اس نفس کو پاکیزہ کرنا ہے. اس لیے کہ لاکھوں سلام آقا پر کہ جنہوں نے کیا راز بتا دیا. کہا علم جب کم ظرف کے پاس آتا ہے تو اس کی فطرت کی پستی میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جب اعلیٰ ظرف کے پاس آتا ہے تو اس کے اخلاق و کردار میں اضافہ کر دیتا. یعنی علم اگر کسی کم ظرف کو مل جائے، اسی لیے ضروری ہے کہ علم دینے سے پہلے یہاں اس نفس کو پاکیزہ کیا جائے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منکم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے تزکیہ نفس کرے گا، نفس کو پاکیزہ کرنا یہ پہلا مرحلہ ہے اس تربیت کا. اب اس میں اگر آپ آج تلاش کریں، یہ اب فکر دوسروں کو بھی پیدا ہو رہی ہے، اور اب جو ماڈرن اصطلاحات ہیں وہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں آگے جا کے. اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہاں بھائی اسپریچویلٹی کے بغیر کام بننے والا نہیں ہے. لہذا حقیقی کامیابی یہی ہے کہ انسان سب کچھ کرتا رہے مگر میٹریلزم کے ساتھ میں اسپریچویلٹی بھی اس کو حاصل کرنی ہے. وہ میں عرض کروں گا کہ انہوں نے کیا مرحلے بیان کیے ہیں کل کی تقریر میں اگر موقع مل گیا. اس وقت بات رکنے نہ پائے، لہٰذا یہاں سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تو یہ احساس تو اب ان کو بھی ہو گیا، مگر احساس ہوا تو اس کے لیے چاہے آپ ان دینی مراکز پہ چلے جائیں کہ جنہوں نے اسے بہت بڑا مسئلہ بنا دیا کہ تزکیہ نفس، اور بڑی اس کے لیے مشکل اصطلاحات. اب بچوں اور جوانوں کی سمجھ میں کیسے آئیں اگر میں وہ اصطلاحات آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگوں اور گفتگو کو بہت زیادہ ڈرائی کر لوں اور بہت زیادہ مشکل کر لوں. تو میں اس کو آسانی سے بات عرض کرنے کے لیے ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے. ایک مرتبہ ذرا مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے یہ بالکل ایسا ہی ہے جو بات میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ایک ہے ہمارا زمینی رخ، اور یہ جملہ تو وہ ہے جو تقریباً ہر سال میں کسی نہ کسی مجلس میں دہراتا ہی ہوں، اس لیے کہ جو گفتگو مجھے کرنی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے آخر میں آ کر یہیں پر مرکوز ہو جاتی ہے کہ ایک زمینی رخ ہے، ایک آسمانی رخ ہے. زمینی رخ کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ اس زمینی رخ کو کمال تک پہنچانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں اس فزیکل ورلڈ میں موجود ہیں، اور تمام فزیکل لاز اس میں آپ کی کا سہارا بن رہے ہیں، آپ کو سہارا دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ جب انسان اپنے آسمانی اور زمینی دونوں رخوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہے، یعنی جب درخت کے تنے کو بیچ سے اٹھانا چاہے، اس وقت مسئلہ پیش آتا ہے. اس لیے کہ وہاں جو اندر کی شخصیت ہے اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے بعض مرتبہ وہ قوانین اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ دنیا اس شخصیت کے انعام کے لیے بنی ہی نہیں ہے. جو بات میں نے کل عرض کی کہ ہونا کیا چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی نے بیج بویا ہے اور ساری چیزوں کا خیال رکھا تو پھر اس میں سے پودا پیدا ہو، درخت بنے، پھل دے. یہ فزیکل لاز ہیں، یہ اصول ہیں اس دنیا کے. اگر اسی اصول پہ دیکھا جائے تو ہونا کیا چاہیے، اس اصول پہ دیکھا جائے تو ہونا یہ چاہیے کہ جو سچ بولے اس کو انعام ملے، اس کو کامیابی ملے، اس کو معاشرے میں عزت ملے. لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ سچ بولنے والا اکثر نقصان اٹھاتا ہے، جھوٹ بولنے والا لوگوں کو دھوکہ و فریب دے کر اور اپنے جھوٹ کے سہارے سے راتوں رات اپنے آپ کو بلند کر لیتا ہے. یہاں پہ آ کے انسان گھبرا جاتا ہے، یہاں پہ گھبرا جاتا ہے. یہاں اس سے وعدہ کیا گیا کہ یہ چونکہ تمہارا اندر کا رخ ہے، یہ تمہارا آسمانی وجود ہے، یہ تمہارا روحانی وجود ہے، اور اس کے انعام کے لیے یہ دنیا نہیں بنی. اگر تمہیں اس کا تھوڑا بہت انعام کہیں مل رہا ہے تو وہ حقیقی انعام نہیں ہے کہ جس کو تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کے انعام کے لیے چونکہ وہ دنیا ہے، لہذا یہاں سچ بولو
اور پتھر کھاؤ، یہاں کانٹوں پہ چلو اور امانت داری کا ثبوت دو، یہاں یہ ساری مصیبتیں اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ اس میں جیسے سفر میں اگر کوئی جا رہا ہو، ٹرین کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے تو کبھی اچھے مناظر آ جاتے ہیں، کبھی ایسا سخت موسم ہے اور پہاڑ ہیں، کبھی اچھے اچھے درخت نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح جب تم اس راہ پر چلتے ہوئے قدم بڑھاؤ گے تو کبھی تمہیں راحت اور سکون بھی مل جائے گا، کبھی تمہیں مصیبت بھی ملے گی، لیکن ان دونوں حالات میں ثابت قدم رہنا یہ تمہاری اصل کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب اس کو کریں کیسے؟ وقت کم رہا جا رہا ہے، لہذا یہاں پہ 2 مثالیں شاید آج دوں اور 2 مثالیں آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جیسا موقع ہوا۔ پہلی چیز، اس نفس کی 2 خصوصیات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس نفس کی پہلی خصوصیت یہ ہے، اور یہ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میں حوالہ بھی دے دوں، یہ علامہ جوادی نے، خدا غریق رحمت کرے انہیں اور ہمارے تمام علماء کو جو اس دنیا سے جا چکے اور جو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو طول حیات عنایت فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ یہ انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، اس کو میں یہاں پہ نقل کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نفس کی جو ہماری خصوصیات ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ نفس کو جاہل رہنا پسند نہیں ہے، یہ علم کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اور اس کی سادہ سی مثال اس کو سمجھنے کے لیے یوں ہے کہ آپ تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، وقت کم ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، دفتر پہنچنا ہے، کہیں لیٹ نہ ہو جائیں، آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس لیے کہ بیگ ٹنگا ہوا ہے، آپ ایک نوجوان ہیں اور اسکول کے لیے، کالج کے لیے لیٹ نہ ہو جائیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ راستے میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ دائرے کی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں اور بیچ میں کوئی ہے، سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ اب دل یہ چاہتا ہے کہ وہاں جایا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وقت اتنا نہیں ہے، اگر وہاں رک گئے تو لیٹ ہو جائیں گے، لہذا اب اپنی اس خواہش کو نکالا دل سے کہ نہیں، رکنا مناسب نہیں ہے، قدم کچھ ہلکے ہوئے مگر پھر اسی رفتار سے آگے بڑھنے لگے، اسکول کے لیے لیٹ نہ ہو جائیں، دفتر کے لیے لیٹ نہ ہو جائیں، لہذا چلتے چلتے اسکول اور دفتر پہنچ گئے مگر بار بار ذہن وہیں جا رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، وہاں مسئلہ کیا تھا، لوگ کیوں جمع تھے، آخر کیا چیز تھی، 2 منٹ رک کے دیکھ ہی لیا ہوتا۔ یہ بار بار ذہن کا ادھر جانا یہ دلیل ہے کہ یہ نفس تقاضا کرتا ہے کہ جاہل نہ رہو، علم حاصل کرو۔ اگر اس چیز کا علم مل گیا ہوتا تو اطمینان حاصل ہو جاتا، لیکن اس چیز کو نہیں حاصل کر سکے، نہیں پتا کر سکے، تو اب پورا دن دفتر میں گزر گیا، پورا دن اسکول میں گزر گیا، مگر خیال بار بار وہی آ رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ اب آپ کے بعد کوئی آیا، کبھی تم اسی راستے سے آئے، وہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ یہ انسان کا یہ بے چینی، یہ اضطراب، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی طبیعت علم طلب ہے، یہ جاہل نہیں رہنا چاہتا، یہ عالم بننا چاہتا ہے، یہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی فطرت اور جبلت کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز کیا حاصل کرنا چاہتا ہے نفس؟ یہ بچہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بچے کے سامنے آپ مٹھی بند کر کے کہیں کہ اس مٹھی کے اندر تمہارے لیے ہماری ہتھیلی، ہمارے ہاتھ میں بڑی اچھی چیز ہے، اگر تم یہ مٹھی کھول لو گے تو وہ چیز تمہاری ہو جائے گی۔ اب 2 خواہشیں ہیں کہ یہ مٹھی کھلے تو پتا چلے کہ کیا ہے۔ پہلی خواہش مٹھی کھلے تو پتا چلے کہ کیا ہے، وہ پوری طاقت لگا دے گا اس مٹھی کے کھولنے میں، یہ جاننے کے لیے کہ مٹھی میں آخر کیا ہے۔ اب اس نے کھول لیا لیکن دیکھا ارے یہ تو ہمارے مطلب کی چیز ہی نہیں ہے۔ جب دیکھا کہ ہمارے مطلب کی نہیں ہے تو منہ پھرا کر چل دیا، بیکاری اتنی محنت کی۔ لیکن اگر اس کے مطلب کی، اس کی دلچسپی کی وہ چیز ہے تو آپ نے ذرا سی جھلک دکھا کے وہ پھر بند کر لیا اور کہا کہ ایک مرتبہ پھر کھولو، تو اب وہ آپ کے کپڑوں سے لٹک جائے گا، وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا جب تک اسے
کھول کر اسے حاصل نہ کر لے. یعنی ایک تو نفس انسانی چاہتا یہ ہے کہ جاہل نہ رہے، علم حاصل کرے، اور دوسرے چاہتا یہ ہے کہ کوئی چیز اگر اس کے مطلب کی ہے تو پھر وہ کہیں اور نہ رہے، اسے حاصل کر لے. تو دو چیزیں، ایک نفس علم طلب ہے، دوسرے کمال طلب ہے. جس چیز کو کمال سمجھتا ہے اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، جاہل نہ رہے، علم مل جائے. اور اسی لیے علم اگر نہیں ملے گا تو مضطرب رہے گا، اضطراب میں مبتلا رہے گا. کہا جتنی جہالت ہوگی اتنا نفس سے مضطرب ہوگا، جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا نفس سے مطمئن ہو جائے گا. اور جب نفس سے مطمئن ہوگا تو وہاں سے آواز آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو یہ چیز انسان کے اندر رکھی گئی کہ وہ جاہل نہیں رہنا چاہتا، وہ قدم بڑھاتا ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے. اور اسی خواہش کا نتیجہ یہ ہے، اسی انسان کے ذوق کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر دن کتنی ایجادات ہیں جو ہو رہی ہیں، کتنا انسان آگے بڑھ رہا ہے، کہاں سے چلا اور کہاں تک پہنچ گیا. ستاروں پہ کمندے ڈال رہا ہے، دریاؤں کی راز معلوم کر رہا ہے، درختوں کی خصوصیات جنگلات کے اندر بھٹک رہا ہے، صرف اس لیے کہ علم مل جائے، جہاں پہ جو ہو وہ مل جائے. کسی نے وہاں رکھا ہے تو آپ کو مل رہا ہے، یہی تو نہیں مل رہا. تو یہ ہے نفس. اب اس کی تربیت کی ضرورت کہاں پر ہے، اس کی تربیت کیسے کی جائے؟ دیکھیے غلطی کہاں ہوتی ہے، اسی مثال کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ باتوں کو عرض کرتے ہوئے. لیکن اب دو چیزیں ہیں. چلتے چلتے دل نے یہ کہا کہ نہیں، اگر 2 منٹ لیٹ بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے، دیکھ لینا چاہیے کہ آخر کیا ہو رہا ہے. رک گئے، اور جب رک کے دیکھا تو کہا کچھ بھی نہیں ہے، ایک شخص جو تماشا دکھا رہا ہے. ارے بغیر وجہ کے رکے، اتنا وقت بھی برباد ہو گیا. یعنی انسان کے مطلب کی چیز نہیں تھی، اس نے سمجھا کہ یہ پست ہے. علم تو حاصل کرنا چاہا لیکن معلوم ہوا کہ یہ علم مفید نہیں ہے. تو اب پچھتا رہا ہے کہ اس کے لیے وقت کیوں دیا جو مفید نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو اس کی دلچسپی کی ہوتی تو یہ 10 منٹ 15 منٹ بھی کھڑا رہتا تو اس کو بعد میں پچھتاوا نہ ہوتا کہ آخر میں کیوں رکا. تو اب نفس کی تربیت کا پہلا مرحلہ ہی یہ ہے کہ انسان علم مفید اور علم غیر مفید کو پہچان لے. اگر مفید اور غیر مفید کو پہچان لیا تو اس کا آدھا مسئلہ حل ہو گیا. اس لیے کہ اس دنیا کے اندر قدم قدم پہ آپ کو غیر مفید علم ملے گا، بلکہ اگر لفظیں بدل کے کہوں تو جہالت کو بنام علم پیش کیا جائے گا. جہالت کو بنام علم پیش کیا جائے گا. وہاں اگر انسان نے اس پہلے مرحلے کے اوپر یہ طے کر لیا، یہ تربیت حاصل کر لی، یہ اس کو پتا چل گیا کہ حقیقتاً علم کیا ہے اور علم کہاں ہے، تو پھر اس کے لیے پریشانی نہیں ہوگی. اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں، حاصل کرتا ہے تو آہستہ آہستہ حاصل کرتا ہے. مفید علم بھی ملتا ہے تو ایک دم سے نہیں مل جاتا ہے، درجہ بدرجہ ملتا ہے، بتدریج ملتا ہے. جتنا علم ملتا جاتا ہے اتنا جہالت ختم ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن تمام قوتیں صرف کرنے کے بعد، تمام توانائیاں لگانے کے بعد بھی وہ دن کبھی نہیں آتا کہ انسان یہ کہہ سکے کہ میں نے کل کا علم حاصل کر لیا. بلکہ نہج البلاغہ کا جملہ کہ جتنا انسان علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے، جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا اسے احساس ہوتا چلا جاتا ہے کہ میں کیا نہیں جانتا. معصوم سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب علم کی انتہا، جو واقعی عالم ہے، جب علم کی انتہا اعتراف جہالت ہے، مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. آپ گئے کہ صاحب دیکھیے مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے، ایک طبیب کے پاس گئے، اس نے دیکھا کچھ دیر، اس کے بعد اس نے ریفر کر دیا
کہ یہ میرا کیس نہیں ہے، آپ سرجن کے پاس جائیے. یہ ریفر کرنا اعتراف جہالت ہے کہ میں جانتا تو ہوں مگر اتنا جانتا ہوں، اس کے آگے میں نہیں جانتا، وہ جانتا ہے. تو یہ بھی علم کی امانت داری ہے کہ جتنا میں جانتا ہوں اتنا مجھ سے پوچھ لو، جہاں میں نہیں جانتا وہاں چلے جاؤ کہ جو جانتا ہے. یعنی دنیا والے، اب جملہ کہہ دوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ریفر کرنا، یہ ایک کا دوسرے کے پاس جانا، یہ ہر ایک کا اپنے میدان میں ماہر ہونا، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ دنیا والا، دنیا کا عالم، دنیا کا علم حاصل کرنے والا جانتا تو ہے مگر کچھ جانتا ہے. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ اگر کچھ جاننا ہے تو در جائیے، اور سب کچھ جاننا ہے تو در حیدر پہ آئیے. مل کے اور اس سے بہتر صلوات سب پڑھیں. تو کہا یہاں پہ تم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ علم، حقیقتاً علم کیا ہے، یہ پہلی چیز. دوسری چیز جس کو پہچاننا ہوگا، اب میری گفتگو جہاں سے شروع ہوئی تھی آپ وہ ذرا تصور میں لے آئیں اپنے ذہن میں، وہ جملے دوبارہ دوہرا لیں کہ میں نے کیا عرض کیا کہ ایک انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ بس یہاں پہلے یہ حاصل کر لوں، اس کے بعد دوسری طرف دیکھا جائے گا. تو یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ کمال طلب تو طبیعت ہے، مگر اصل مسئلہ ہے کمال کو پہچاننا، کہ انسان کمال سمجھتا کس چیز کو ہے، علم کس چیز کو سمجھتا ہے، کمال کس چیز کو سمجھتا ہے. جب حقیقتاً اس کی معرفت حاصل کر لی تو اب اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہ جائے گا. اب اس نفس کی تربیت ہو گئی اور اب ہر بڑھنے والا قدم اسے منزل سے قریب کرتا چلا جائے گا. مگر یہ جاننا ضروری ہے کہ واقعاً کمال کیا ہے، اس لیے کہ دنیا غیر کمال کو کمال بنا کے پیش کرے گی. اسی کو دجالیت کہا جاتا ہے. دجالیت کس کو کہتے ہیں؟ دجل، مکر، فریب، ملمہ سازی. پیتل کے اوپر سونے کا پانی چڑھا کے اسے سونا بنا کر بیچ دیا جائے، پیش کر دیا جائے، یہ ہے دجل. تو یہی ہے غیر کمال کو کمال سمجھنا. ٹھوکر وہیں کھاتا ہے جہاں غیر کمال کو کمال سمجھ لیا جائے. اس کے لیے پلٹ کے آنا پڑے گا ان شخصیات کی طرف جو اتنی با کمال شخصیات ہیں، وہ کس چیز کو کمال کہہ رہی ہیں، تاکہ ہم ٹھوکر نہ کھائیں. جسے انہوں نے کمال بتا دیا اسے کمال سمجھ لیں، جسے انہوں نے زوال بتا دیا اسے زوال سمجھ لیں. لہذا یہاں ضرورت ہوگی سیدہ کونین کی سیرت طیبہ کی، اور یہاں اسوہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمارے سامنے آئے گا کہ جہاں معیار، کہ یہاں ہم کو معیار بتایا جائے گا، یہاں ہم کو پتا چلے گا. جو میں نے کل بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی پیغام دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی خسارہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بچپن ہے، میں ایک ایک مرحلہ عرض کرتا ہوا چلوں. بچپن ہے، اور کیسا بچپن؟ غربت بھرا ہوا بچپن، افلاس، غربت، محرومی. کیا عالم ہے کہ جو کل تک ملکۃ العرب تھی آج اس بی بی کے گھر فاقے ہو رہے ہیں، آج اس بی بی کے پاس قیمتی لباس نہیں ہے. ایسے میں جب سب نے چھوڑ دیا، پورے معاشرے نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، لوگ جو گزشتہ زندگی میں شہزادی کے در پہ کھڑے رہتے تھے آج ملکۃ العرب کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ہمارے بنائے ہوئے معیارات کو پامال کر دیا. مگر میں نے عرض کیا کہ جب نفس حقیقت کو پا لیتا ہے تو پھر نفس مطمئن ہو جاتا ہے، اور جب مطمئن نفس ہوتا ہے تو اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. لہٰذا اب ایک منظر یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ اب آنے والی کوئی بی بی آئی ہے اور اس نے جناب خدیجہ
طاہرہ کو شادی میں آنے کی دعوت دی ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ساتھ اپنی بچی کو بھی لے کر آئیں۔ وہ تو دعوت دے کے چلی گئی، مگر جناب خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ملیکۃ العرب بی بی کس لیے آنکھوں میں آنسو ہیں؟ اپنے لیے نہیں، اس لیے کہ جو سب کچھ راہ رسالت میں قربان کر کے یہ کہہ رہی ہو آخر میں کہ یا رسول اللہ میں آپ کا حق نہ ادا کر سکی۔ وہ بی بی اپنے لیے نہیں رو رہی، لیکن ایک اولاد کی محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت۔ دعوت میں آنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر کوئی لباس نیا نہیں ہے کہ جو شادی میں پہن کے جایا جا سکے، کوئی ایک زیور ایسا نہیں ہے کہ جو پہن کے جایا جائے۔ لہٰذا بچی کے لیے یہ خیال ہو رہا ہے کہ اس بچی کو لے کے جانا ہے، مگر کہاں، بس بچی کیسی با معرفت بی بی ہے، کیسا پیغام دیتی ہوئی آگے بڑھ رہی، کیا سیرت ہے۔ ایک مرتبہ ماں کا چہرہ دیکھا، کہا اماں آپ اداس کیوں ہیں، آپ غمگین کیوں ہیں؟ کہا بیٹا ہمارے پاس نہ کوئی نیا لباس ہے نہ کوئی زیور ہے، کیسے اس دعوت کو قبول کیا جائے اور کیسے شادی میں جایا جائے؟ دیکھیے یہ ہے کمال کی معرفت۔ کمال کی معرفت کہاں سے ملے گی؟ جو با کمال ہوں گے وہی کرائیں گے۔ بس ایک مرتبہ کہا اماں یہ آپ نے کیا کہا کہ ہمارے پاس بہترین لباس نہیں ہے، ہمارے پاس زیور نہیں ہے؟ کیا آپ کو بابا جان کا وہ خطبہ یاد نہیں ہے کہ جب بابا نے بتایا کہ بہترین لباس لباس تقوی ہے اور عورت کے لیے بہترین زیور زیور حیا ہے، ہمارے پاس تقوی کا لباس بھی ہے، حیا کا زیور بھی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو جو حقیقتاً کمال کو پہچان جائے پھر اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا۔ ٹھوکریں کون کھاتا ہے کہ جو ہمیشہ سونے اور پیتل کے اندر فرق کرنے کی صلاحیت نہ پیدا کر سکے اور ہمیشہ دھوکہ کھائے، وہی ٹھوکریں کھاتا ہے، اسی کو پریشانی ہوتی ہے۔ اور پھر تاریخ کے اندر آپ کو بار بار یہ مناظر نظر آئیں گے کہ وہ ٹھوکریں کھانے والے کس منزل تک پہنچتے ہیں۔ ورنہ آپ ذرا غور کریں اور ذرا توجہ کریں کہ کس چیز نے کمال تک پہنچایا۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ مولا سے جب پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب علم کی انتہا اعتراف جہالت ہے تو ایک عالم اور جاہل میں فرق کیا ہے؟ ایک عالم اور جاہل میں کیا خوبصورت پیغام آقا نے کتنے آسان الفاظ میں دیا۔ کہا فرق یہ ہے کہ عالم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنا جاہل ہے، جاہل کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ وہ کتنا جاہل ہے۔ جاہل کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا۔ لہذا ہر موقع کے اوپر، اسی لیے آپ دیکھیں جہاں جہالت ہو قرآن کریم اسی لیے پیغام دے رہا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب کٹ حجتی کرنے والے اور جاہلوں سے تمہارا سامنا ہو جائے، وہ اپنی دلیلیں دیں، وہ اپنی گفتگو کریں، وہ باتیں کریں، تو ان سے زیادہ گفتگو نہ کرنا، ان کو دلیلیں نہ دینا، اس لیے کہ جہالت کی وجہ سے وہ سمجھ ہی نہیں سکیں گے، بلکہ کہنا قالوا سلاما، السلام علیکم، جائیے، یہ سلام رخصت ہے، یہ سلام آخر ہے، بھائی آپ ہی ٹھیک ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم ہٹ جاتے ہیں، ہم پیچھے ہوئے جاتے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے، یہ متوجہ کیا جا رہا ہے بار بار کہ اب کہاں، اب آؤ گے اسی در پہ جو حقیقی کمال بتاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور حقیقی کمالات کیا ہیں کہ شہزادی کونین نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں بتایا ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ شہزادی نے جو آثار چھوڑے، شہزادی کے جو افکار ہمارے سامنے ہیں، میں نے کل عرض کیا تھا، اس میں ایک بہترین تحفہ امت کے لیے تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس پہ آج گفتگو نہیں کرنی، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ تحفے کیا ہیں۔ پہلا تحفہ تسبیح حضرت زہرا، دوسرا تحفہ مصحف فاطمہ زہرا، یہ بھی عرض کروں گا۔ تیسرا تحفہ وہ خطبہ جسے خطبہ فلکیہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اس لیے کہ کیا ملکوتی خطبہ ہے، جس کی بات میں نے پہلے دن بھی آپ کی خدمت میں کسی حد تک عرض کی کہ کیسا خطبہ اور کیسے تسلسل کے ساتھ یہ خطبہ ہم تک پہنچا۔ وہاں شہزادی تعارف کرا رہی ہیں، کمال کیا ہے اس تربیت نفس کے لیے، اس خطبے کے ایک ایک جملے کو اپنے رگ و ریشے میں اتار لینا۔ اور ائمہ خدا کا طریقہ یہ تھا کہ یہ خطبہ زبانی یاد کرایا جاتا تھا۔ میں نے
نے تاریخ میں دیکھا کہ جناب زید شہید یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ خطبہ میرے والد گرامی نے مجھے اپنی گود میں بٹھا کر یاد کرایا۔ یہ وہ خطبہ ہے جس اگر آپ تلاش کریں پیچھے جائیں تو ابن تیفور یہ 9ویں اور 10ویں امام کے دور کے مورخ ہیں۔ انہوں نے بڑی ضخیم کتاب اس دور کی بلاغت اور فصاحت اور مختلف قسم کے نثر اور نظم کو جمع کر کے لکھی ہے۔ اس کی ایک جلد کا ایک پورا حصہ ہی ہے بلاغات النساء، یعنی وہ خواتین، وہ خطبہ دینے والی بیویاں کہ جن کا کلام فصاحت و بلاغت میں اپنا مثل نہیں رکھتا، اور وہاں انہوں نے جن خطبات کو درج کیا، ہمارے عالم نہیں ہیں، علماء اہل سنت میں ایک بڑا نام ہے، 9ویں اور 10ویں امام کے دور کے عالم ہیں، انہوں نے اس خطبہ فدق کو، خطبہ فلک کو انہوں نے محفوظ کیا، وہاں سے نقل کیا ہے بحار الانوار میں اور دوسری جگہوں پر بھی، اور انہوں نے جناب زینب کے خطبے کو سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم کے خطبے کو، ان خطبات کو انہوں نے جمع کیا۔ یہ عظیم خطبہ کہ جو شہزادی نے کس عالم میں دیا، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ اس خطبے پر نظر رکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں شہزادی کونین کیا پیغام ہے جو آنے والی نسلوں کو دینا چاہتی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صرف کچھ مادی پراپرٹی کا صرف ایک دعویٰ نہیں تھا، یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ صرف اس کے لیے بھی گئی ہوں، بلکہ اصل میں وہ حق ہدایت کا جس سے امت کو روک دیا گیا تھا، اس حق کو ثابت کرنے کے لیے اور ولایت کا دفاع کرنے کے لیے شہزادی کونین اپنے گھر سے نکلی تھی۔ کس انداز سے نکلی، جتنا اس وقت ممکن ہوگا اتنا عرض کرتا ہوں، باقی گفتگو جاری رہے گی، اور آپ دیکھتے چلے جائیں کیا معارف ہیں، کیا اخلاقیات ہیں جو شہزادی نے اس خطبے کے اندر بیان کر دیے۔ نہج البلاغہ کے خطبہ اول کو سامنے رکھیں اور اس خطبے کے پہلے حصے کو سامنے رکھیں، 11 عنوانات میں اس خطبے کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پہلا حصہ ہی معرفت خدا کا ہے، پہلا حصہ ہی وہ ہے کہ اگر اس کے ایک ایک لفظ کو انسان بغور پڑھے تو معنی اور مفاہیم کے سمندر ہیں جو ایک ایک جملے کے اندر، ایک ایک لفظ کے اندر شہزادی نے سمو دی ہیں۔ کس انداز سے تعارف کرا رہی ہیں؟ پہلے کسی بھی چیز کا ایک تمہید ہوتی ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے، لہذا اس پس منظر کو پہلے ملاحظہ کریں کہ کیسے شہزادی گئی ہیں، شہزادی کے جانے کا انداز کیا ہے۔ شہزادی گئیں بنی ہاشم کی خواتین کے حلقے میں اور اپنی خادماؤں کے حلقے میں شہزادی گئیں۔ مسجد کے اندر جانا، دربار کوئی الگ سے تو نہیں تھا، مسجد کے اندر ہی موجود تھا، گھر سے 2 قدم کا راستہ تھا، لیکن پہلے اپنے بیت الشرف سے نکل کر راستے پہ آئیں، باہر آ کے قدم بڑھائے، کیسے قدم اٹھا رہی تھیں اس کے لیے ام المومنین کا جملہ موجود ہے کہ فاطمہ ایسے چل رہی تھیں کہ جیسے رسول اللہ چلا کرتے تھے۔ رفتار حضرت فاطمہ زہرا رسول اللہ کی رفتار تھی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی، ایسے کہ ردا پیچھے خط دیتی جا رہی تھی۔ شہزادی آئیں، پہنچیں، پردہ لگایا گیا، اور اس پردے کے پیچھے اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے شہزادی نے ایک آہ کھینچی۔ ہائے آہ! اس آہ کا اثر یہ تھا کہ شہزادی کی آہ کے بعد در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مسجد میں جتنے لوگ موجود تھے ان کی چیخیں بلند ہو گئی تھیں۔ کافی دیر تک یہ کیفیت رہی۔ سلام اس بی بی کے اوپر کہ جس نے اس عالم میں یہ پہلا قدم تھا شہزادی کا، غفلت سے نکالنے کا، بیدار کرنے کا، جو شہزادی کونین نے اٹھایا۔ اس لیے کہ انسان کی آنکھوں میں جب آنسو آ جائیں اور دل جب نرم ہو جائے
تب بات کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، بات کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ کسی بھی سخت دل انسان کو آپ دیکھیں، اگر اس کے اوپر کوئی صدمہ پڑ جائے، اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، اور اگر کوئی ایسا وقت ہو کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، تو اب وہ گردن اکڑی ہوئی نہیں رہتی، اب وہ آنکھوں کے اندر وہ چنگاریاں نہیں رہتی، اب وہ سر جھکائے ہوئے ہے۔ کسی کا کوئی صدمہ، کسی کا کوئی جوان بیٹا خدا نخواستہ مر جائے، بڑا بہادر تھا، بڑا جری تھا، معاشرے کے اندر بڑی غنڈہ گردی کرتا تھا، لیکن اب انداز بدل گیا۔ لہٰذا جب دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تب دل کی دھرتی میں آسانی سے پیغامات جذب ہوتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے، شہزادی کا وہ طریقہ کہ جسے بعد میں امام علی رضا علیہ السلام نے اختیار کیا، کہ جب امام کو طلب کیا گیا اور امام جانے لگے تو امام نے اپنی جدہ کی اس سیرت پہ عمل کرتے ہوئے، امام کو معلوم ہے کہ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، یہ ولی عہدی تو بہانہ ہے، اب واپس آنا نصیب نہیں ہوگا، لہٰذا امام نے تمام اہل خانہ کو جمع کیا، تمام لوگوں سے کہا میرے اوپر رو، میرے اوپر گریہ کرو، مجھ پہ ماتم۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آنسو یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم ان آنسوؤں کی طاقت سے واقف نہیں ہیں، لہٰذا بعض مرتبہ یہ بہہ جاتے ہیں اور وہ فیض حاصل نہیں ہو پاتا جو ہونا چاہیے، ورنہ ان آنسوؤں سے تقوی کی کھیتیاں سیراب کی جا سکتی ہیں، ان آنسوؤں سے نوح کا طوفان اٹھایا جا سکتا ہے، ان آنسوؤں سے ظلم کے قلوں کو مسمار کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک 4 برس کی بچی کے آنسو ہی تھے کہ جس نے یزید کے قصر کو ہلا کے رکھ دیا، جس نے مجبور کر دیا کہ رہا کر دیں۔ لہٰذا یہ آنسوؤں کی پوری تاریخ ہے، وقت نہیں، ورنہ میں یہیں پر رک کے آپ کی خدمت میں بہت سی باتیں عرض کرتا، بس جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو شہزادی نے اس انداز میں یہ کیوں گئی تھیں، معاملہ کیا تھا؟ دیکھیے، پہلے تو اتنا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ اصل مسئلہ کیا تھا۔ جب خیبر فتح ہو گیا، تھوڑی سی یہ تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ متوجہ بھی ہیں، ذرا ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور دست ادب جوڑ کے پہلے ہی یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو صرف اس لیے ہے کہ ہم شہزادی کی مظلومیت سے بھی واقف ہو سکیں، اور شہزادی نے کیا پیغامات دیے، کن حالات میں دیے، کس مصیبت کے عالم میں شہزادی نے یہ خطبہ دیا۔ یہ خطبہ کب دے رہی ہیں؟ جب جناب محسن کی شہادت ہو چکی ہے۔ یہ خطبہ کب دے رہی ہیں؟ جب پہلو زخمی ہیں۔ یہ خطبہ کب دے رہی ہیں؟ جب پسلیاں شکستہ ہو چکی ہیں۔ تو شہزادی کے لیے یہ پیغام اتنا اہم تھا کہ باقاعدہ اتنا مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد، کہ جہاں ایک عام خاتون کو اگر آپ دیکھیں تو خدا نہ کرے کہ کوئی اس کیفیت سے گزرے، جب اس کیفیت سے گزرتا ہے تو پھر مہینوں بستر سے اٹھا نہیں جاتا۔ یہاں زیادہ وقت نہیں گزرا، 2 دن گزرے ہیں یا 3 دن گزرے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد 3 دن بعد، یعنی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ ابھی نبی کو گئے ہوئے دنیا سے 3 دن ہوئے ہیں، اور جس دروازے پہ آ کے پیغمبر سلام کیا کرتے تھے، جہاں آ کے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، رک جاتے تھے تاکہ اصحاب کو اس در کی عظمت پتہ چل جائے، اس در کے اوپر ارے آپ نے دیکھا اگر کہیں ویسے بھی کوئی گزر رہا ہو اور کہیں آگ لگے ہوئے دیکھے تو انسان کا دل تڑپ جاتا ہے، چلو ہم بھی کچھ مدد کریں کہ آگ بجھا دیں۔ ارے عام آگ بھی کہیں لگی ہوئی ہو، بجھانے کے لیے انسان بے چین ہو جاتا ہے، یہ کہاں آگ کے شعلے بلند ہیں۔ مگر اس معاشرے کی پستی کا اندازہ کریں کہ کتنا پست ہو چکا ہے معاشرہ، کتنا مردہ ہو چکا ہے شعور، کس پستی کی طرف بڑھ گئے ہیں وہ طاقتیں کہ جو پہلے سے اس انتظار میں تھیں کہ ایک مرتبہ اس دنیا سے پیغمبر رخصت ہو جائیں تو پھر ان اسلام دشمن طاقتوں کے آلہ کار بن کے داخلی طور پہ دشمن کھڑے ہوں اسلام کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے، پیغمبر کی ساری محنت کو رائیگاں کرنے کے لیے۔ اصل میں یہ چیز ہے جو فاطمہ کو رلا رہی ہے، اصل میں یہ چیز ہے جو شہزادی کو رلا رہی ہے۔ عرض کیا کہ یہ صرف ایک پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ جو اسی خطبے کے اندر جو بہت، ہر جملہ اہم ہے لیکن 2-3 جملے جو بہت، اس میں ایک بات شہزادی نے یہ کہی کہ تم نے جو کھایا تھا وہ اگل دیا، قے کر دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی تم نے اسلام کو لیا تھا مگر اسلام کو
تم جذب نہ کر سکے، اپنے رگ و ریشے کے اندر نہ اتار سکے، پیغمبر کے جاتے ہی تم نے اسلام کی قے کر دی، تم نے نکال دیا، تم نے اگل دیا۔ اور پھر اسی خطبے کے درمیان کا وہ جملہ ہے کہ جہاں آ کے ساری باتیں بیان کر کے جو میں مرحلہ وار عرض کروں گا، وہاں آ کے بی بی کہہ رہی ہیں ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، مجھے پہچان لو میں فاطمہ ہوں اور محمد میرے بابا ہیں۔ یہ وہ فقرہ ہے شہزادی کا کہ جسے تاریخ میں باقاعدہ اس کو اعلموا انی فاطمہ، اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ جناب عبد الحمید المہاجر، انہوں نے کئی جلدوں کے اندر یہی عنوان بنایا کتاب کا عربی زبان میں، اعلموا انی فاطمہ۔ اس کے علاوہ ایک دوسری کتاب اسی عنوان سے لکھی گئی کہ جس میں ایک زبیری صاحب ہیں، انہوں نے لکھا اور مسلسل اس پر لکھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ خطبہ جس تک پہنچا اور اس خطبے میں یہاں پر جب کوئی پہنچتا ہے تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کس کے درمیان کھڑے ہو کے رسول کی بیٹی کہہ رہی کہ مجھ کو پہچان لو، جنہوں نے پیغمبر کو تعظیم کے لیے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے پیغمبر کو ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے پیغمبر کو اپنی جگہ پہ اپنی نور نظر کو بٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے پیغمبر کو ان کی شان میں ایک کے بعد ایک حدیث بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے، جن کا گھر وہ گھر ہے کہ کہاں جہاں کبھی جنت سے دسترخوان آ رہا ہے، کبھی ملائکہ آ رہے ہیں، جس گھر کے لیے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ اس گھر کی چکی کے اوپر وہی نازل ہوئی کہ جس کی یہ چکی خود بخود چل رہی ہے، حکم خدا ہے، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ فاطمہ کا کام رہ جائے اور تسبیح سے بھی محروم رہ جائے، لہذا تسبیح خود بخود گردش کر رہی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، ایسی عظیم بی بی کو اپنا تعارف پیش کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہے نفس کا دھوکہ، یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ جب نفس دھوکہ دے دیتا ہے تب انسان اس مرحلے کے اوپر، اس منزل کے اوپر پہنچتا ہے۔ معاملہ کیا تھا آج مجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ میں بات کر سکوں گا، بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ سمجھ لیں، دیکھیے دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک ہے کہ کوئی جنگ ہو، مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی جنگ ہو، جنگ ناگزیر ہو جائے اور اس جنگ کے نتیجے میں کچھ مال غنیمت ہاتھ آئے، تو اس مال غنیمت کے 5ویں حصے پر رسول اور اولاد رسول کا حق ہوگا، باقی 4 حصے جو خمس ہے، جو 5واں حصہ ہے وہ یہاں آئے گا، باقی 4 حصے امت میں تقسیم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی پراپرٹی ایسے حاصل ہو کہ جس میں کسی مجاہد کا پسینہ نہ بہے، خون نہ بہے، تلوار نہ چلے، تو ایسی پراپرٹی کو نام دیا گیا فے، اور یہ فے وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر کسی اور کا کوئی حق نہیں ہوتا، چونکہ یہ بغیر تلوار چلے، بغیر جنگ ہوئے، بغیر خون بہے، بغیر پسینہ بہے حاصل ہوا، لہذا یہ صرف اور صرف رسول اور اولاد رسول کا حق ہے۔ جنگ خیبر کے بعد، فتح خیبر کے بعد ایک بڑا علاقہ تھا جس کا نام فدق ہے، اس علاقے میں آ کر یہودی آباد ہو گئے، وہاں وہ رہ رہے تھے اور اسلام کے خلاف کانسپریسی کر رہے تھے، اسلام کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ اس کی اطلاع پیغمبر اکرم کو ہوئی کہ اسلام کے خلاف سازش کی جا رہی ہے اور پھر کوئی بڑا مرحلہ پیش آئے گا۔ پیغمبر اکرم نے مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، بس آج اس حد تک تعارف کرا دوں اور کل انشاءاللہ خطبے کے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بلایا اور بلا کے کہا کہ اے علی آپ جائیے اور ملاقات کیجئے، جو فیصلہ بھی آپ کریں آپ کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے، اس لیے کہ انتا منی و انا من، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ مولا کائنات گئے، پہنچے وہاں پر، جب انہوں نے دیکھا کہ صاحب ذوالفقار آ رہے ہیں، بیٹھ کے گفتگو کی اور اس کے بعد کہا سازشیں ہوئی ہیں، یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، ہوئی تو تھیں، تو کہا کہ ہم اس بات پر، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہمارے یہاں کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے شرارت کی ہے، ہمیں اس کا اعتراف ہے، سازشی ذہن ہیں جو سازش کر رہے ہیں، ہمیں اعتراف ہے، لیکن سب لوگ جنگ نہیں چاہتے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پراپرٹی میں سے آدھی آپ قبول کر لیں اور معاہدہ ہو جائے۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ آئندہ کوئی ایسی سازش نہیں ہوگی، اگر آئندہ کوئی ایسی سازش ہوئی تو باقی آدھی پر بھی آپ کا حق ہوگا۔ پیغمبر نے اختیار کل دے کر بھیجا تھا،
مولا کائنات نے اس کے اوپر رضامندی ظاہر کر دی، واپس تشریف لائے، پیغمبر کو اپنے فیصلے سے مطلع کیا۔ پیغمبر نے کہا اے علی تمہارا فیصلہ میرا فیصلہ ہے، اور اس طرح یہ علاقہ اسلام کے زیر تسلط آ گیا۔ یہ فے تھا، خالص رسول اللہ کا اس پر حق تھا۔ ایسے میں اب یہاں پر روایات کا ایک سلسلہ ہے کہ پیغمبر اس موقع کے اوپر جناب جبرائیل امین آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ذی القربہ کو ان کا حق دے دیجئے۔ پیغمبر نے مزید وضاحت کے لیے پوچھا کہ اس پیغام سے مطلب کیا ہے، کس کو کیا دے دوں؟ وضاحت کی کہ اللہ چاہتا ہے کہ فاطمہ کو فدق دے دیجئے۔ اور اس طرح پیغمبر اکرم نے یہ ہبہ کر دیا اپنی بیٹی کو حکم خدا سے، اور اس علاقے کے اندر شہزادی نے اپنے عاملوں کو بھیجا کہ جو یہاں پر انتظام سنبھالتے تھے، اور یہاں سے جو کچھ حاصل ہوتا تھا، اللہ اکبر، یہیں پہ شخصیت کو پہچانا جاتا ہے کہ اتنا بڑا علاقہ جس کے اتنے محصولات، جس کے اتنے پھل، مگر فاطمہ کے گھر میں کل بھی فاقہ ہو رہا تھا، آج بھی فاقہ ہو رہا ہے۔ یہاں سے جو کچھ حاصل ہوتا تھا وہ قوم کے یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، غریبوں پر خرچ ہوتا تھا۔ 3 سال تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ یہ کوئی ایک باغ نہیں تھا، ایک بہت بڑا علاقہ تھا جس کے اندر بہت سے باغات تھے۔ 3 سال تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، اور اس کے بعد جو کچھ گزرا وہ آپ کے پیش نظر ہے کہ جس کو مولا کائنات نے، میں نے کل عرض کیا کہ مرثیے میں مولا نے کہا کہ اب زہرا خود آپ کو بتائیں گی کہ کیا گزری ہے یہاں۔ اب سمجھیں عزیزو یہ کیوں ایسا ہوا۔ دیکھیں میں آپ محسوس کر رہے ہیں، اور کہ میں جتنی باتیں بیان کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں، جو میں نہیں کر سکتا وہ آپ کو تلاش کرنی اور آپ کو پڑھنی ہے۔ یہ صرف اس لیے، یہ تھے سارے حالات، اور ان حالات میں اب شہزادی کونین اس خطبے کے ارشاد فرمانے سے پہلے کیا عالم تھا؟ اس سے پہلے عالم یہ تھا کہ تاریکی شب میں مولا کائنات بی بی کے حکم سے، بی بی کے کہنے سے، بی بی کی خواہش سے انہیں لے کے ایک ایک کے در پہ جاتے تھے، اور شہزادی جا کے کہتی تھی کیا تم غدیر میں موجود نہیں تھے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ بس میں روکنے پہ یہاں مجبور ہوں، عرض کروں گا کل سے، کیا تم کو نہیں پتا تم غدیر میں موجود نہیں تھے؟ عزیزو ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا یہ کون بی بی ہے، اور کتنا عظیم مقصد ہے کہ جس کے لیے بی بی رات کی تاریکی میں انصار کے دروازے پر جا رہی ہے۔ میں نے ایک عجیب روایت دیکھی ہے، شاید پہلے بھی یہاں سے بیان کی، کہ ان میں ایک نام ایسا، ایک شخص کا بہت سے لوگوں سے ملی، ملاقات کی، یاد دلایا، پیغام سنایا، مولا کائنات کا حق واضح کیا۔ ایک شخص ایسا تھا کہ جس کے پاس جب بی بی گئیں اور اس سے یہ ساری باتیں اس کے سامنے دہرائیں، تو عجیب فقرے ہیں تاریخ کے کہ جب فاطمہ نے اس کے سامنے یہ باتیں بیان کی اور اس نے کہا کہ بی بی آپ بڑی باعظمت ہیں، پہلے تو کہا آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا، میں حاضر ہو جاتا، میں پہنچ جاتا، مگر جب بی بی نے اپنا تقاضا کیا، مطالبہ کیا، بات کی، تو اس نے ایسا جواب دیا کہ بی بی جب وہاں سے پلٹیں تو چند قدم چل کے زمین پر بیٹھ گئیں، اور پھر کھڑے ہونے میں بڑا وقت لگا، اور یہاں سے پلٹ کے اپنے حجرے میں نہیں آئی بلکہ روتی ہوئی روضہ رسول پہ گئی، اس لیے کہ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے تاریخ میں یہ بتایا گیا کہ اس کو پیغمبر اکرم نے خصوصی وصیت کی تھی کہ دیکھ ایک دن میری بیٹی تیرے پاس آئے گی،
اس کو لوٹانا نہیں بلکہ اس کی بات کو مان لینا. مگر واہ رے نیرنگی زمانہ، اللہ اللہ انقلاب کہ ایسے میں شہزادی. اور اس کے بعد بی بی زیادہ زندہ نہیں رہی. بس عالم کیا تھا، مگر بیان یہ کیا جاتا ہے کہ گئیں روضہ رسول پہ جا کے روئیں، اور بی بی نے جو باتیں کہیں عجیب عجیب فقرے ہیں. بابا مرنے والے کا غم آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے، لیکن ہر گزرنے والے دن کے ساتھ آپ کا غم میرے دل میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. بابا آپ کا غم بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہاں کیسا غم تھا جو بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ ایک دن جب گھر میں تشریف لائیں، جب بیٹھی ہوئی تھی مولا کائنات تشریف لائے تو کہا یا علی آج مجھے بابا کی بڑی یاد آ رہی ہے، میرے کان ترس رہے ہیں تلاوت کی وہ آواز سننے کے لیے. اور اس کے بعد علامہ مجلسی نے وہ فقرے نقل کیے کہ دونوں بچوں کو سینے سے لگا کے کہا کہ وہ بابا تمہارا کہاں چلا گیا جو تمہیں زمین پہ چلنے نہ دیتا تھا، تمہارا وہ بابا کہاں گیا جو تمہیں اپنے دوش پہ سوار کرتا تھا، تمہارا وہ بابا کہاں چلا گیا جو خطبے کو تمہارے لیے طول دے دیا کرتا تھا. یہ کہتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی، بچے بھی روتے جا رہے تھے. بس ایک مرتبہ مولا کائنات سے کہا یا علی آج بہت بابا کی یاد آتی ہے، ایک مرتبہ مجھے بابا کے کرتے کی زیارت کرا دیجیے. بس علی جلدی سے اٹھے، شاید اس طرح فاطمہ کو کچھ تسکین مل جائے، کچھ قرار آ جائے. گئے صندوق کھولا، رسول اللہ کا کرتا لے کے آئے. اب جو بابا کا کرتا دیکھا، بابا کے کرتے کی خوشبو سونگی، فاطمہ کا گریہ بڑھا، اتنا روئی کہ غش آ گیا. بس مولا نے فضہ کو ہدایت کی، اے فضہ پھر یہ کرتا کبھی فاطمہ کے سامنے نہ لانا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا کہوں اے بی بی، آپ نے جو کرتا دیکھا تھا وہ بابا کا کرتا تھا، اس میں خون کے دھبے تو نہیں تھے، اس میں تیروں کے نشان تو نہیں تھے، وہ کرتا جگہ جگہ سے چاک تو نہیں تھا. مگر ہائے زینب نے تو یہ منظر دیکھا کہ بھائی نے کرتا پہنا اور اس کے بعد جگہ جگہ سے چاک کر دیا. اے بھیا یہ کیا کیا؟ کہ اے بہن ہو سکتا ہے بوسیدہ لباس دیکھ کر میرے جسم پہ اس لباس کو باقی رہنے دے، مگر وہ غربتا عجیب منظر تھا. سید کا لاشا منہ کے بل پڑا ہوا تھا، نہ جسم پہ لباس تھا نہ سر پہ امامہ تھا، اور بہن کھڑی ہوئی سوال کر رہی تھی انتا اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے، کیا تو ہی میرا بھائی ہے. واہ غربتا. ہاں امام زمانہ سلام کرتے ہیں، میرا سلام میرے جد پر جسے کفن نہ مل سکا، کھجور کی چٹائی میں جس کے لاش کے ٹکڑوں کو دفنا دیا گیا، جس کا لباس باقی نہ رہا. ارے بس میں روک دیتا یہاں گفتگو، مگر دو جملے اور سن لو. ظالموں نے لباس لوٹا، کسی کا لباس. ارے گھر میں بھی اگر کوئی میت ہو جائے تو چادر اڑائی جاتی ہے کہ بار بار بیٹیوں کی نظر نہ پڑے، بہنوں کی نظر نہ پڑے. مگر ہائے ظلم کربلا، بہن نے ایسے بھائی کا لاشا دیکھا، بیٹیوں نے ایسے بابا کو دیکھا. کیا دیکھا؟ کیسا منظر تھا، کیسا منظر تھا شام غریبہ کا. کسی نے امامہ لوٹا، کسی نے ابا اتاری. ارے ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے دیکھا لوٹنے کے لیے کچھ نہیں بچا. کیا دیکھا؟ سید کی انگلی میں ایک انگوٹھی ہے. ظالم آگے بڑھا. ارے جانتے کیا کیا؟ انگوٹھی کو اتارنا چاہا، مگر انگلی اتنی زخمی تھی، اتنا ورم تھا کہ انگلی سے اتار نہ سکا. ایک خنجر لے کے آگے بڑھا. سلام اس شہید پر، ایک انگوٹھی کے لیے جس کی انگلی کو کاٹ دیا گیا. ایک ماں کی صدا بلند تھی، ارے میرا غریب، ارے میں نے چکیاں پیس کر پالا.
بار الہ ان آوازوں پر، ان آنکھوں پر، ان دلوں پر رحمت نازل فرما۔